درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب یہ 3 خوبصورت کیٹیگریز کون سی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو شخص میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، یعنی کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہاں یہ دیکھیں کہ پریشانی دور کرنے والا اتنا پسند ہے تو پریشانی پیدا کرنے والا کتنا ناپسندیدہ ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کو کچھ لوگ واقعی راحتیں پہنچاتے ہیں، آسانیاں کرتے ہیں، مگر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی ٹینشن کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ پرابلم سالور ہوتے ہیں، کچھ پرابلم کریٹر ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہم غور کریں کہ ہمارے وجود سے لوگوں کو آسانیاں ملتی ہیں یا لوگوں کو ٹینشن ملتی ہے۔ اب اس میں سب طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دوست بڑے خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں، رشتہ دار بڑے خوش ہوتے ہیں، پڑوسی پریشان ہوتے ہیں، پڑوسی مطمئن ہوتے ہیں تو جناب جس سے کاروبار کرتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، مزہ اس میں ہے کہ ہر طرف میری وجہ سے آسانی ہو، راحتیں ہو، پریشانیاں لوگوں کی دور ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے تو اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کیجئے۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں میری سنت کو زندہ کرنے والا، مبارک ہو ان لوگوں کو جو نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اسے زندہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ درود شریف ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، دنیا میں تو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ، قیامت کے دن بھی رب عز و جل کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑی بلند خوبصورت سی عمارت دیکھی۔ نبی پاک نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یہ فلاں صحابی نے بنائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سنا تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری، مگر آپ نے اس کا کوئی اظہار نہیں فرمایا۔ بعد میں جب وہ صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں گئے جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی تھی، عمارت بنائی تھی، تو پیارے آقا کو انہوں نے جب سلام کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا، یعنی ان سے چہرہ پھیر لیا۔ تو وہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے، دوبارہ پیارے آقا کی طرف گئے تو نبی پاک نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ تو اب جب چند بار ایسے ہی ہوا تو وہ صحابی رسول بڑے پریشان تھے کہ معاملہ کیا ہے، نبی پاک مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ تو بقیہ صحابہ نے بتایا کہ تمہارے گھر کے قریب سے جو تم نے بلند عمارت بنائی تھی اس کے قریب سے گزرے تھے، اور وہاں جب پتہ چلا کہ تم نے وہ عمارت بنائی ہے تو نبی پاک کو یہ ناگوار گزرا ہے۔ کوئی ورڈ نہیں فرمایا، کوئی اظہار نہیں فرمایا، ناجائز و حرام نہیں فرمایا، توڑنے کا حکم نہیں دیا، جسٹ مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا تھا۔ صحابی رسول کے لیے اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ یہ گئے اور جا کر اس پوری عمارت کو گرا دیا، ڈیمولش کیا، گراؤنڈ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ دنوں بعد نبی پاک پھر وہاں سے گزرے تو فرمایا وہ عمارت کہاں گئی؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور آپ کی جو ہے وہ ناراضی کے خوف سے، آپ کی ناگواری کا جو وجہ تھی اس کی وجہ سے عمارت ہی میں نے گرا دی۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، بے شک ہر عمارت اس کے مالک کے لیے وبال ہے، البتہ جو ضرورتاً بنائی گئی ہو۔ اب یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے لفظ وبال سے مراد اگر گناہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر عمارت جو بلا ضرورت، جو صرف فخر و تکبر کے لیے بنائی جائے، یہ عمل ناجائز ہے۔ فخر و تکبر کا ہر کام حرام ہے، اور اگر یہاں لفظ وبال سے مراد آخرت کا بوجھ ہے تو ہر وہ عمارت اس میں داخل ہے جو بلا ضرورت بنائی جائے۔ تو اب پتہ یہ چلا اس حدیث سے 2 باتیں سیکھنی ہیں کہ دکھاوے کے لیے، فخر و تکبر کے لیے
چاہے وہ عمارت ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ سواری ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو جس پہ لوگوں پر بڑائی جتانے کے لیے بندہ کرتا ہے تو یہ بنانے والے کے لیے اور ان چیزوں کے مالک کے لیے وبال بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے، جس کا جواب دینا مشکل ہو جائے. اور یہ نبی پاک اس کو پسند نہیں فرماتے. ضرورتاً بنائے تو اور بات ہے، اس میں اچھی نیتیں شامل ہونی چاہیے. آج کل گھر بنانے کے اندر بھی یہ پرابلم ہے کہ گھر اگر اس سوچ کے ساتھ بنایا جا رہا ہے کہ پوری سوسائٹی کا سب سے اچھا گھر بناؤں گا، فلاں رشتہ دار نے بنایا، میں بنا کر دکھاؤں گا کہ اس سے اچھا گھر میرا ہے، میرے گھر میں لوگ داخل ہوں تو میری شان و شوکت کا پتہ چلے. تو گھر تو تھا مگر نیت کیا ہو گئی؟ فخر کی، تکبر کی، دکھلاوے کی. تو یہ پھر گھر ہو یا عمارت ہو یا آفس ہو یا سواری ہو، اب اس کو آپ سوچتے چلے جائیں، جو جو چیز دکھاوے تکبر کے لیے تو سب یہ وبال بن جائے گا. اب گھر بنائیں کہ راحت و سکون کے لیے گھر بنا رہا ہوں، اس گھر میں کوئی نماز کی جگہ بھی بناؤں گا، اس گھر میں انشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھا جائے گا، اس گھر میں جو بچے ہیں گھر والے ان کو راحت و سکون ملے گا، مہمان آئیں گے تو ان کی مہمان نوازی کروں گا. نیت بدلنے سے پھر چیزیں درست ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بار بڑی پیاری بات فرمائی کہ گھر میں ایک روشن دان بندہ لگاتا ہے، کھڑکی. کیا نیت ہے کہ جناب ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی، کوئی ثواب نہیں ہے. مگر اسی کھڑکی کو لگاتے ہوئے یہ بھی نیت کر لے کہ اذان کی آواز بھی آئے گی، ہوا روشنی رک نہیں جائے گی، وہ بھی آئے گی، مگر اب یہ کھڑکی لگانا بھی ثواب ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کبھی تکبر اور فخر کے لیے چیزیں نہیں لینی چاہیے کہ میں فلاں کو نیچا دکھاؤں. اچھی سواری نعمت ہے، آپ گاڑی لے اچھی، کس نے منع کیا، لیکن اس لیے لے کہ میں بتاؤں لوگوں کہ میں کیسا ہوں اور میرے پاس کیا کر رو فر ہے. تو پھر تکبر کرنے والا رب کو پسند نہیں ہے.